یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، کبھی انہوں نے کہا نہیں بابا جی گھر بیٹھ جائیں، عمر دیکھیں اور یہ کام بڑا مشکل ہے؟ نہیں، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، میں تو 58 سال کا جو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، میں جوان سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. جس دن میں نے بوڑھا سمجھ لیا تو بوڑھا ہو گیا. ابھی تو آپ ہاں کوئی بات ہی نہیں. آپ میرے ساتھ ابھی کہیں کہ بھئی یہاں سے لاہور جانا ہے، میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا موٹر سے. سوچو اگر یہ ملک نہ رہا تو کچھ نہیں رہنا. کچھ بھی نہیں نہ میں لکھاری رہنا ہے، نہ پڑھنے والے رہیں گے نہ لکھنے والے رہیں گے. تو ہر پاکستانی کو جو پاکستان میں رہتا ہے اس وقت حکومت کے ساتھ ہر لحاظ سے تعاون کرنا چاہیے. وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد، اور آج ٹیم وائس آف پنجاب کے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں آج ہم ان کا تعارف کروائیں گے کہ بہت خوش ہوں گے اور حیران بھی ہوں گے کہ یہ پنجاب کی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے پنجاب کے ہر ضلع میں جا کے وہاں کی ہر اہم شخصیت سے انٹرویوز کیے ہیں، اور جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ ان کے کمال کے موتی ہیں. آپ دیکھ کے سن کے پڑھ کے حیران رہ جائیں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں محترم جناب افضال حسن انصاری صاحب. ان کا بہت شکریہ، انہوں نے حافظ آباد سے ٹریول کر کے آری والا وائس آف پنجاب کے اسٹوڈیو میں اپنا خصوصی ٹائم دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم افضال صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آپ نے حافظ آباد سے ٹریول کیا اور وائس آف پنجاب کے اسٹوڈیو میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا. وائس آف پنجاب کی ٹیم کو پتہ چلا کہ ماشاءاللہ آپ نے پورے پنجاب سے جو ہے نا وہ ہر ایم این اے اور ایم پی اے کی ہسٹری کو قلم بند کیا ہے، کتاب کی شکل میں جو ہے نا لے کے آئے ہیں. صرف انہی کو نہیں بلکہ بلدیاتی الیکشن جتنے بھی پنجاب کے اندر ہو چکے ہیں، جتنے بھی ان کے کینڈیڈیٹس تھے ان کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا. اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے جو آپ نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے نا وہ تحریر کی ہے، ان کو قلم بند کیا اور ہمارے آنے والی نسل کے لیے یہ ایک بہت اچھا گلدستہ آپ نے بنا دیا ہے. یہ کام کیسے آپ نے سٹارٹ کیا، اس کا خیال کیسے آیا، آج تک کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم. جناب خالد امین صاحب، میں اپنے والد کے محترم ایم ایچ شاد انصاری کے زیر سایہ صحافت کرتا تھا. 2001 میں نے کتابیں لکھنی شروع کی. میرا تعلق حافظ آباد سے ہے، سٹی حافظ آباد. میرے والد معروف صحافی تھے حافظ آباد کے. میں تو نامور صحافی نہ بن سکا، لیکن اللہ پاک نے مجھ پر مہربانی کی، رحمت کی، فضل و کرم کیا، میں اچھا لکھاری بن گیا. میں 15 کتابوں کا مصنف ہوں. میں نے پہلی کتاب زندگی میں سرائے عالمگیر پر لکھی. دوسری کتاب میں نے نگر نگر کھاریاں، تاریخ کھاریاں لکھی. پھر میں نے ضلع جہلم پر کتاب لکھی، یہ جہلم ہے. اس کے بعد میں نے نگر نگر گجر خان لکھی. پھر میں وہاں گجر خان سے واپس سرگودا آ گیا. سرگودا پر میں نے 1000 صفحے کی کتاب داستان سرگودا لکھی جو 2007 میں شائع ہوئی. 2008 میں نے ایک کاروان انصاف لکھی. 2009 میں گجرات چلا گیا. گجرات پہ کتاب میں نے لکھی شخصیات گجرات، 1300 صفحات کی. وہ کتاب لکھنے کے بعد میں نے اسی دوران میں نے 2 بلدیاتی گزٹ بھی شائع کیے، 2001 کا بلدیاتی نظام اور 2005 کا بلدیاتی نظام. اس نظام میں کیا لکھا؟ نظام پہ میں نے کچھ نہیں لکھا. میں نے ان کے گزٹ جو لوگ منتخب ہوئے ان کے یونین وائز، میں نے یونین کونسل وائز ان کے نام شائع کیے. جو لوگ اتنا ڈیٹا اکٹھا کرنا کتنی مشکلات کا سامنا؟ کوئی مشکلات نہیں اس میں نے الیکشن کمیشن سے وہ رزلٹ لیا اور اس کا ترجمہ کر کے ہر یونین کونسل تک کتاب پہنچانے کی کوشش کی. وہ میری ہزاروں کی تعداد میں کتاب فروخت ہوئی. محترم، آپ نے اس کا آغاز کیا کتابیں لکھنے کا. والد صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ صحافی تھے، شعبہ صحافت سے وابستہ تھے. اس لکھنے سے پہلے آپ کا جو کام تھا، جو آپ کا کوئی شعبہ تھا، وہ کیا تھا؟ میں پہلے اس سے کاروبار کرتا تھا. پاور لومیں تھیں جی، اور کلین سازی کا بھی کام کیا ہے. ان کو بند کیوں کیا؟ یا پاکستان میں انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا؟ 1997 میں بحران آیا کپڑے پہ جی، اس میں لاس ہوا، اس کو کام کو چھوڑ دیا. تو اس کے بعد کچھ دیر والد صاحب کے ساتھ کام کیا. تو پھر
ایک دوست ملے تھے، ان کو آج بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں نہیں ان کو جانتا وہ کون تھے. جی. جس پریس سے میں والد صاحب کا اخبار چھپوانے گیا وہیں وہ رسالہ چھپوانے آئے تھے. ان کے آئیڈیا سے میں نے رسالے کے آئیڈیا سے میں نے کتاب کا آئیڈیا لیا. تو میں نے بجائے رسالے چھاپنے کے میں نے کتابیں چھاپنی شروع کر دی. کم بجٹ کے اندر ان کو مینج کرنا مشکل نہیں تھا؟ نہیں، بجٹ جو ہے اگر اخراجات کو گنتی کریں اخراجات کی تو کتاب کو لکھ ہی نہیں سکتا جس طرح میں لکھتا ہوں. میں نے 10 اضلاع پہ لکھی، اس کے لیے میں نے 1,82,000 کلومیٹر سفر کیا. 1,82,000 کلومیٹر اپنے موٹر سائیکل پہ ہی کیا اور 4 سال میں یہ کتاب میں نے مکمل کی. یہ ہے میری کتاب جو میں نے 10 اضلاع میں لکھی ہے. یہ 1350 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں علماء، وکلاء، صحافی، تاجر، سیاستدان، اولیاء اکرام شامل ہیں. پنجاب کے 10 اضلاع. وہ کون سے ضلع ہیں؟ نارووال، سیالکوٹ، گجرانوالہ، حافظ آباد، سرگودا، ننکانہ، شیخوپورہ، منڈی، باولدین، گجرات، جہلم. اس کے بعد میں نے شیخوپورہ پہ کتاب لکھی ہے، شخصیات شیخوپورہ. جی. اس کے بعد میں نے سرگودا ڈویژن پہ کتاب لکھی ہے، ہیرے موتی، وہ جنگ، وہ خوشاب، میاں والی پکھر اور سرگودا پر مشتمل ہے. اور اس کے بعد میں نے کام کیا ہے فیصل آباد ڈویژن پہ. جی، بہت بڑی فیصل آباد ڈویژن جو میں نے مکمل کر لیا ہے. اس کے 3 اضلاع میں نے لکھ لیے ہیں، 4تھا اضلاع فیصل آباد میں لکھ رہا ہوں. انشاءاللہ بفضل خدا فروری میں، مارچ میں شائع ہو جائے گی. شائع کروں گا وہ کتاب شائع کرنے کے مختلف ذرائع ہیں جی، جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، بندے نہیں عطا کرتے. میرا رب کتاب شائع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھول دیتا ہے. کتاب علم ہے. علم کے فروغ میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی شامل حال ہو تو علم کو فروغ ملتا ہے. افضال حسن صاحب، یہاں پر ایک اہم سوال ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ 2024 جو ہے یا یہ صدی جو جا رہی ہے کتابوں کی آخری صدی ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں اتفاق کرتا. یہ بالکل مفروضہ ہے. کتابیں ہی علم ہے. سوشل میڈیا نے آ کے کتابوں کو سوشل میڈیا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے نا جی. سوشل میڈیا تو چند سال بعد آپ کو کوئی چیز ہی نہیں ملے گی جو آپ اس میں کیا کہتے ہیں اس کو گوگل پہ چلے جائیں یا ان کی ہسٹری پہ چلے جائیں، جو لوڈ کرتے ہیں اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں، وہ اس کو 3 سال بعد ہی نہیں ملتا. یہ میرا آج کا انٹرویو 6 ماہ بعد ہی تلاش کریں گے شاید. میں عمر ہے 20-50 سال 100 سال بعد بھی کسی لائبریری سے کتاب. لیکن ہماری نئی نسل کا اس سے جو ہے نا وہ تعلق نہیں رہا پہلے. نہیں، تعلق کی بات یہ ہے اگر ہم جیسے لوگ ریسرچ کریں گے، مواد اکٹھا کریں گے تو نیٹ پہ جائے گا نا. اگر ہم لوگ محنت ہی نہیں کریں گے وہ کیا کوئی نیٹ والے ہوا سے تو نہیں چیزیں لیں گے. لوگوں کا کہنا ہے کہ کتابیں بڑی مہنگی ہیں، اگر نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لی جائے، پڑھ لی جائے تو وہ بڑی آسان ہے. بھائی میں تو اسی لیے نیٹ پہ کتاب ہی نہیں دیتا اپنی. کیوں وہ کر لیں نیٹ سے لوڈ، وہ آپ پرچیز کریں مارکیٹ سے، پرچیز کریں. انکم آف سورس کیا ہے؟ میں تو جن لوگوں کا لکھتا ہوں جی، وہ اپنی مدد آپ کے تحت میری کتاب ہوتی ہے. وہ کوآپریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ جن کا انٹرویو کرتے ہیں؟ ہاں، ان کا صفحہ ان کے پیسوں سے چھپتا ہے. جی. مجھے ایک کتاب لکھنے میں کم سے کم زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ یہ علاقے پر منحصر ہے کتنا علاقہ ہے تو اور لوگوں کے شعور پر ہے. جہاں لوگوں کو کتاب کا شعور ہے وہاں تو زیادہ دیر لگتی ہے، کام بھی زیادہ ملتا ہے. جہاں نہیں ہے وہاں بس چند. سب سے زیادہ مشہور ہونے والی کتاب کون سی ہے؟ میری پارلیمنٹرین آف پاکستان پورے ملک میں فروخت ہوئی ہے. اس کے اندر کیا ایسا لکھا ہے جو سب سے زیادہ فروخت ہو رہی ہے؟ جو اس میں نے 1897 سے 2013 تک اسمبلیوں کا ڈیٹا دیا ہے، کون لوگ کس سن میں منتخب ہوئے. اس کو سراہا گیا، وہ زیادہ سیل ہوئی ہے. جو لوگوں کے ٹیبلوں پر میں نے دیکھی ہے. جی، لوگوں نے ٹیبلوں پر رکھی ہوئی ہے. آپ ماشاءاللہ پنجاب کے ایک بڑے چمکتے ہیرے ہیں، بڑا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. کبھی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے کوئی ایوارڈ ملا ہو، کسی تقریب میں مدعو کیا گیا ہو؟ نہیں، مجھے تو عوامی ایوارڈ ہی ہے. ہر آدمی میری قدر کرتا ہے. میں جہاں جاتا ہوں نہ کوئی میرا واقف ہے نہ کوئی مجھے جانتا ہے. اللہ راستے نکالتا ہے.
جب میں لوگوں کو اپنا کام دکھاتا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ مجھے سراہتے بھی ہیں, میری عزت بھی کرتے ہیں, میری عزت افزائی بھی کرتے ہیں, ہر طرح میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں. بڑا سفر کرتے ہیں کتابیں لکھنے کے لیے, ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے, تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی بندے نے آپ کو ڈیٹا دینے سے انکار کیا ہو؟ نہیں, یہ جو سیاستدان ہیں, ایم پی ہیں, میں نے وہ تو کم ہی ملتے ہیں. تو ڈیٹا کیسے؟ جو باشعور وہ تو ان کی زندگی کھلی کتاب ہے. میرا تعلق چونکہ سب سے پہلے میں جس شہر میں بھی جاتا ہوں صحافیوں سے ملتا ہوں, میرا ذریعہ صحافی ہوتے ہیں. جی جی. تو صحافی مجھے گائیڈ کر دیتے ہیں, میں لکھ لیتا ہوں. خود اللہ پاک نے جو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق, ان کی زندگی کے مطابق لکھ لیتا ہوں. انکم آف سورس کی اگر ماہانہ بات کی جائے تو بچے بھی پڑھ رہے ہوں گے, گھر میں پوری فیملی ہے ماشاءاللہ, ان کو سپورٹ کیسے کرتے ہیں کہ اتنا ذریعہ آمدن ہے؟ چونکہ میری زندگی تو پنچھیوں والی ہے. جی جی, گھونسلہ بہت دور ہے. تو ہر روز اللہ تعالیٰ رزق دے دیتا ہے, بچوں کو بھی دے دیتا ہوں. مجھے رزق اللہ پاک بچوں کا دے رہا ہے, میرا نہیں دے رہا. بڑا لمبا سفر کیا ہے, سب سے زیادہ دن کس ضلع میں لگے جب گھر جانے میں زیادہ ٹائم لگا ہو؟ وہ بکھر ہے. بکھر میں کتنے دن رہے ہیں آپ؟ بکھر میں کوئی 6 ماہ سال رہا تھا. 6-7 ماہ گھر نہیں گئے؟ نہیں, گھر تو 1 ماہ بعد جاتا ہوں. اچھا. جب نزدیک ہوتا ہوں ہر روز 100 میل تک تو میں ہر روز گھر چلا جاتا ہوں. موجودہ ضلع کی بات کی جائے تو کس ضلع کی باری چل رہی ہے جس کو آپ جو ہے نا کتاب کی شکل دے رہے ہیں؟ میں اب فیصلہ اپنا ساہیوال ڈویژن کی کتاب کو اکٹھا کر رہا ہوں. کتنا ڈیٹا اکٹھا ہو چکا ہے؟ میرے 2 ضلع اور 1 تحصیل عرب والا کمپلیٹ ہو چکے ہیں. عارف اعلیٰ میں کن کن شخصیات سے ملاقات ہو چکی ہے؟ میری علمی, ادبی اور سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. علمی شخصیات سے میں نے غلام نبی چوہان, عبدالحق اجمل جی, اور ایک ہیں اصغر صاحب زکریہ مصالی والے. جی جی, پرنسپل ہیں. جی. اس کے بعد غلام احمد رانا. جی, غلام احمد رانا صاحب ایک نامور شخصیت عارف اعلیٰ کی, عرب والا کے الائٹ اسکول کے ڈائریکٹر بھی. چودھری اویس صاحب ہیں. چودھری اویس صاحب وائٹل والے. ہاں جی. اچھا. اور پنجاب کالج کے پرنسپل چودھری ندیم صاحب کا لکھا ہے. جی جی. اور ادرش پٹی صاحب کا لکھا ہے. ادرش پٹی صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے. سیاسی شخصیات کی بات کی جائے تو کن کن سیاستدانوں سے ملاقات ہوئی ہے؟ مجھے تو کوئی عرب والا سے نہیں مل سکا سوائے چودھری عمران اکرم جٹ صاحب کے. ان کا انٹرویو ہو چکا ہے. ہے. چودھری نعیم ابراہیم, رانا ارادت, ڈاکٹر فرخ. نہیں, ان سے نہیں ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کی نہیں یا آپ نے؟ نہیں, رابطے کیے ہیں, میرا فون ہی نہیں اٹینڈ ہوا. اور اس کے بعد میں نے کوشش نہیں کی. میں وائنڈ اپ کر کے جا رہا ہوں. امید ہے مجھے شیخ ساجد صاحب جو نامور صحافی ہیں عرب والے کے, انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ڈاکٹر جوید صاحب پر اور رانا ارادت پر آپ کو آرٹیکل بھیجیں گے. میں دے دوں گا. ان کی زندگی پر میں خود لکھ کر آپ کو بھیج دوں گا. پنجاب کے کتنے ضلع ایسے ہیں جو ابھی تک کور نہیں کر سکے آپ؟ میں جنوبی پنجاب نہیں ابھی کور کر. یہ جنوبی پنجاب کا میرا خیال یہ پہلا دوسرا ضلع ہوگا. نہیں, یہ ہم نہیں گنتے یہ اس کو جنوبی پنجاب. یہ تو باؤنڈری ہے, باؤنڈری پہ وسطی اور جنوبی کی. ہاں, دونوں ہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا ہے. سب سے اچھا ضلع کون سا لگا؟ نہیں, ضلع تو اچھے جو ہیں, میں تو اپنے ضلع کو ہی کہوں گا کہ میرے سب سے اچھے لوگ کس ضلع کے ہیں؟ بااخلاق. وہ میاں والی کے لوگ بااخلاق ہیں. بااخلاق, مہمان نواز. بہت ساری ان لوگوں میں خوبیاں پائی جاتی ہیں. وہ دینی لحاظ سے تو بہت آگے ہیں ہم سے. صحیح. میاں والی کے لوگ, اللہ پاک ان کو قائم دائم رکھے. زبان کون سی ہے ان کی؟ سرائکی ہے, اردو ہے, پنجابی ہے؟ وہ جو ہے ان کی پنجابی ہے میاں والی تک. جی. بکھر میں تھوڑے لوگ جو ہیں پنجاب سرائکی ہیں, اس میں بھی زیادہ لوگ مہاجر ہیں انڈیا سے آئے ہوئے. وہ کہتے ہیں ہم نے پنجاب کے ساتھ رہنا ہے. جو سرائکی ہیں وہ بہت سی برادریوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے. سب سے اچھی کون سی برادری ہے آپ جس کی ایم ایل اے رہتی ہے؟ برادری پہ بات نہیں میں کرنا چاہتا کیونکہ سب لوگ ہی اچھے, سب لوگ اچھے ہیں. تو اس میں ہاں ایک ہے جو علم میں آگے ہیں, ان کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. وہ رائی اور گجر ہیں, دونوں میں بہت علم ہے. پڑھی لکھی قوم ہے. پڑھی لکھی قوم ہے. آج نہیں, اس سے قیام پاکستان سے پہلے بھی ان 2 قوموں میں ہی زیادہ
تعلیم تھی۔ اتنا سفر طے کیا، کبھی ایسا کوئی ضلع تحصیل ملی جہاں جا کے افسوس ہوا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ملا؟ پنجاب پنجابیاں دا پنجاب پنجابیاں دا چڑھدا بھی تے لیندا بھی۔ میں پنجابی ہاں، مینوں نہیں ایسا کتے قطن محسوس نہیں ہویا کدی کہ میں کسی غیر شہر آ گیا، اپنا ہی لگتا ہے، تو اپنا ہی لگتا ہے۔ اور ایسے مطلب اتنی عزت شاید میری یہ اوقات نہیں تھی کہ جتنی عزت دی ہے پنجابیوں نے، صحافیوں نے، تاجروں نے، ماہر تعلیم نے، علماء نے، میرا اور مشائخ نے میری بہت قدر کرتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا اور یہ کر رہے ہیں تو بہت عزت کرتے ہیں۔ میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں، کبھی کوئی ڈکیتی کا مسئلہ، آپ کے پاس نارمل سی بائک ہے، کبھی کوئی ایسا پرابلم ہوا ہو؟ بھائی ساڈے کولوں کی لینا کسی نے، اسی تے آپ روز لین والے ہیں، اللہ پاک کول آئی دا، اسی اللہ دے مہمان ہیں جہدے کول جانے ہیں، سانو تے اللہ لے کے جانا نا اودے کول، اسی تے نہیں، وہ رزق کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ وہ جو میری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے۔ بڑے ویل ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے بچے ہیں ماشاءاللہ، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، کبھی انہوں نے کہا نہیں بابا جی گھر بیٹھ جائیں، عمر دیکھیں اور یہ کام بڑا مشکل ہے؟ نہیں، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، میں تو 58 سال کا جو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، میں جوان سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، جس دن میں نے بوڑھا سمجھ لیا تو بوڑھا ہو گیا۔ ابھی تو آپ، ہاں کوئی بات ہی نہیں، آپ میرے ساتھ ابھی کہیں کہ بھائی یہاں سے لاہور جانا ہے، میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا موٹر سائیکل پہ۔ کتابوں کے آگے کوئی نیا آئیڈیا ذہن میں آیا ہو کہ اس کے بعد جو آپ نے اپنی حیاتی میں کام کرنا ہے وہ کیا باقی ہے؟ بزنس کروں گا، بزنس کرنے کا پلان ہے؟ ہاں، پھر دوبارہ کپڑے کا کام شروع کروں گا۔ صحافیوں کے نام، تاجروں کے نام، سیاستدانوں کے نام کوئی پیغام دیں گے؟ آپ نے بڑا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے بڑا اہم کام کر دیا جو شاید کوئی نہ کر سکتا۔ میرا تو ہر پاکستانی سے اس وقت یہی پیغام ہے کہ یار اس ویلے ملک دا سوچو، ملک دا سوچو، اگر یہ ملک نہ رہا تو کچھ نہیں رہنا، کچھ بھی نہیں رہنا، نہ میں لکھاری رہنا ہے، نہ پڑھنے والے رہیں گے نہ لکھنے والے رہیں گے۔ تو ہر پاکستانی کو جو پاکستان میں رہتا ہے اس وقت حکومت کے ساتھ ہر لحاظ سے تعاون کرنا چاہیے، معاشی طور پر زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہمارا ملک کی معیشت جو ہے وہ اللہ کرے مضبوط ہو جائے۔ میں نہیں کسی کو پسند کرتا، نہ میں نے نواز شریف کو ووٹ نہیں دیا جی، اور نہ میں نے عمران خان کو دیا ہے۔ پسندیدہ سیاستدان کون ہے؟ ہاں جی، پسندیدہ سیاستدان کون ہے؟ سابقہ میں سے یا موجودہ میں سے؟ نہیں، قاضی حسین احمد صاحب۔ قاضی حسین احمد صاحب، جماعت اسلامی۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کے بڑے لیڈر آئے ہیں، ان کو لائک نہیں کرتے؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، سراج الحق صاحب ہیں۔ حافظ صاحب تو ابھی آئے ہیں میدان میں، اللہ پاک ان کو، ان کی صلاحیتوں کو مزید نکھارے، نہیں طاقت عطا فرمائے، تاکہ اور ان میں صلاحیتیں زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ عطا کرے ان کو۔ امید ہے وہ سیاسی طور پر ملک اور قوم کے لیے اچھا کام۔ اس سے پہلے کبھی انٹرویو دینے کا اتفاق ہوا؟ آپ لوگوں کے انٹرویو کرتے ہیں، آج آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے میرا انٹرویو کیا۔ بہت سے لوگوں نے، آپ نے بہت سے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، یہ پہلا انٹرویو آپ کا؟ نہیں، اس سے پہلے ہو چکے ہیں؟ بہت سارے میں نے انٹرویو دیے ہیں، چکوال چینل پہ دیا ہے جی، ایک پنجاب گزٹ ہے وہاں میرا انٹرویو چلا ہے، ایک رائل پہ چلا تھا، اور بھی۔ انٹرویو دینا مشکل ہے یا لینا مشکل ہے؟ لینا مشکل ہے، انٹرویو دینا تو آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ کیا مشکل ہے؟ وہ تو ان سے سوال کرنے، جواب پہ جواب دینا، پھر پیسے لینے، یار جو سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ پاک ہے جی۔ تمام لاسٹ کے اوپر عارف والا کے صحافیوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ عارف والا کی سرزمین پر ہیں۔ عارف والا کے صحافیوں کو میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ان سے بڑا ہوں، کوئی پیغام تو بڑے لوگ پیغام دیتے ہیں، ان سے میں بڑا نہیں ہوں۔ اور جتنی محبت مجھے ضلع اکاڑا، سائیوال اور چیچا وطنی سے زیادہ مجھے عارف والا سے محبتیں ملی ہیں۔
چیچا وطنی کے صحافی بھی کمال ہیں، کمال ہے. بہت اچھے ہیں. ہوں. تو ساہیوال کے تو میں ان سے اچھے نہیں ہیں. چیچا وطنی والے اچھے ہیں، جی. چیچا وطنی سے وہ اچھے نہیں. وہاں امتیاز بٹ صاحب ہیں. جی جی. چیچا اپنا ساہیوال ساہیوال میں. جی. ہاں، میں جب تک زندہ رہوں گا ساہیوال سے ان کو خراج تحسین پیش ان سے محبت آپ کی زندہ رہے گی. عرب والا کی عوام خوش قسمت ہے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عوامی نمائندے دیے ایم ایل اے ایم پی اے وہ 80% بہت اچھے. جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ محو گفتگو تھے ضلع حافظ آباد کے نامور لکھاری محترم جناب افضال حسن انصاری صاحب. ان کی بہت سی جو ہے نا کتابیں جو شائع ہو چکی، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا جو شاید ہماری تاریخ کے اندر کوئی نہ کر سکتا. ایک ایک ضلع میں جا کے، ضلع کی ایک ایک تحصیل میں جا کے، ایک ایک یونین کونسل میں جا کے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں. اگر ہم مردم شماری بھی کروائیں تو پاکستان کی آرمی کا ایک خاص حصہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ورک کرتا ہے، پھر جا کے مردم شماری ہوتی ہے. انہوں نے وہ کام کیا جو شاید کوئی نہ کر سکتا. ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے وائس آف پنجاب کی ٹیم. یہ پنجاب کے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے نوجوانوں کے لیے بہت سا ڈیٹا اکٹھا کر کے دے دیا ہے، بہت سے اداروں کے لیے، بہت سے صحافیوں کے لیے، تاجروں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں. ٹیم وائس آف پنجاب کوشش کرے گی ان کی کتابوں کے جو ٹائٹل ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے اور بہت جلد آپ کو ایک نئے لکھاری کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں. اللہ حامی و ناصر.